کرپٹو کرنسی کا سوال آئے کسی خاتون کی طرف سے حلال ہے یا حرام ہے. دیکھو کرپٹو کرنسی کے بارے میں جو اس سافٹ ویئر کے جو ماہرین ہیں ان کی رائے میں اتنا اختلاف ہے. پہلے میں نے فتویٰ دیا جائز ہے, ان سے ہمارا رابطہ ہوا, انہوں نے ہمیں پورا سمجھایا ایسے ہوتا ہے ویسے, ہم نے کہا تو جائز ہے, میں نے فتویٰ دے دیا جائز ہے. دوسرے بڑے سے آئی لینڈ کے ہیں, وہ ٹاپ 10 میں ان کا شمار ہوتا ہے, وہ آئے, ان سے میری میٹنگ ہوئی, انہوں نے کہا بھائی یہ ناجائز ہے, اس میں یہ جو انہوں نے بتایا نا کہ یار, میں نے کہا یہ تو صحیح نہیں ہے. پھر تیسرے آئے, وہ ان سے بھی بڑے فنٹر, انہوں نے کہا ایسا ہے جائز ہے. پھر ہم نے کہا بھائی مجھے نہیں پتہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, کیونکہ اس کے ماہرین میں جب اختلاف ہو رہا ہے. دیکھو اب لوگ کہتے ہیں مفتی لوگ فتویٰ کیوں نہیں دے رہے. آپ کے سامنے کوئی کھانا آیا, ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ چوری کا ہے, یہ گدھے کا گوشت ہے, سوری, دوسرا کہہ رہے نہیں گائے کا گوشت ہے. تو مفتی کہے گا بھائی اگر گائے کا گوشت ہے تو حلال ہے, گدھے کا ہے تو حلال نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں مفتی صاحب یہ کنفیوژن والا جواب نہیں, آپ تحقیق کرو. میں نے تحقیق کی, قصائیوں کو بلاؤں گا نا میں. ایک قصائی کہہ رہا ہے گدھا ہے, میں نے خود کاٹا ہے. دوسرا کہہ رہا ہے نہیں بھائی گدھا نہیں ہے, گائے ہے, اس کے پائے بھی پڑے ہوئے ہیں, پائے دکھا دیے مجھے, میں فتویٰ دوں گا حلال ہے بھائی, میں نے پائے دیکھ کر آیا ہوں میں. دوسرے نے گدھے کے پائے دکھا دیے مجھے, گدھے کے پائے ہیں, میں فتویٰ دوں گا بھائی حرام ہے. تو میں اپنا فتویٰ روز چینج کروں گا. تو اس سے بہتر نہیں ہے میں خاموشی اختیار کر لوں کہ یار یہ قصائی ہی نہیں ایکسپلین کر پا رہے ہیں کہ یہ گدھا ہے یا گائے ہے. تو جس نے کھانا ہے اپنی ذمہ داری پہ کھائے, جس نے نہیں کھانا وہ کیا کرے, احتیاط. تو اس لیے کرپٹو کرنسی کے بارے میں نہ ہم حلال کہہ رہے ہیں نہ حرام کہہ رہے ہیں. جب تک اس کے بارے میں ان کے ماہرین کی کوئی رائے قائم نہیں ہو جاتی ہم خاموشی اختیار کیے ہوئے. ناجائز بھی نہیں کہتے کہ ایسا نہ ہو آپ کروڑوں کا نقصان کر بیٹھو, کل بولو لو بھائی اب تو مفتی صاحب خود کاروبار کر رہے ہیں, تو یہ نا, اور ان کے اب حلال ہو گیا. جی, کرپٹو کرنسی اور فارکس ٹریڈنگ بسا اوقات جو مبیع ہوتا ہے وہ ہاتھ میں نہیں ہوتا, تصرف میں نہیں ہوتا, تخمینے سے بیع ہو رہی ہوتی ہیں تخیل طور پر, اور اس سے منافع کمایا جا رہا ہوتا ہے. دونوں کے بارے میں اصول سمجھ لیجئے. دیکھیے ایک وہ کرنسی ہے جو خود اپنا وجود بھی رکھتی ہے اور اپنی قیمت بھی رکھتی ہے, جیسے کسی زمانے میں سونا چاندی تھا. تو وہ تو اپنی قیمت خود متعین کر لیتی ہے, اس کے لیے میرے آپ کے فتوے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک دوسری کرنسی وہ ہے جیسے پیپر کرنسی ہے, یا اب یہ نئی چیزیں بعد وجود میں آ رہی ہیں, جب تک ریاست کا نظم اس کی ضمانت نہ دے اس وقت تک اپنے آپ کو بھی اور پیسے کو بھی محفوظ رکھیے, اس لیے کہ اس میں اصل طاقت اسی سے پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے دونوں کا یہ فرق ملحوظ رکھیں. کوئی چیز اپنے وجود کے لحاظ سے اپنی قدر و قیمت رکھتی ہے تو اس کا معاملہ آپ پر ہے, اور کسی چیز کو یہ قدر و قیمت کسی حکم نامے نے, کسی ریاست کے فیصلے نے یا اس کی ضمانت نے دینی ہے. اس وقت جو ہمارے ہاتھ میں ایک کاغذ ہوتا ہے اس میں کبھی دیکھیں لکھا ہوتا ہے کہ اس کی ضمانت اسٹیٹ بینک دے رہا ہے, تو اس لیے وہ ضمانت اگر حاصل ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں ورنہ انتظار کریں. تو ایک تو یہ چیز ہے, اس کا تعلق جائز ناجائز سے نہیں ہے, اس کا تعلق اس سے ہے کہ اچھے لوگوں کو اپنا پیسہ بچا کے رکھنا چاہیے, محفوظ رکھنا چاہیے. یہ وہی بات ہے جو قرآن نے کہی ہے اقوام للشہادہ, بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے. دوسرے جو آپ نے ایک خاص طریقے کے کاروبار کا ذکر کیا ہے, تو اس میں یہ چیزیں جو آپ عام طور پر علماء سے سنتے ہیں کہ چیز قبضے میں آنی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, یہ ضرر غرر کا اصول ہے. یعنی نزاع نہ ہونے پائے, جھگڑا نہ ہونے پائے. مثال کے طور پر پرانے زمانے میں آپ نے ایک چیز کو ہاتھ میں لیے بغیر آگے بیچ دیا, بعد میں نہیں آئی. تو جس وقت اس طرح کی چیزیں نئے زمانے میں نئے قوانین کے تحت نزاع کے خاتمے کے ساتھ ہو رہی ہوں تو کوئی اس میں حرج کی بات